1907 میں دو پاورفل بزنس مین، جے بروس اس میں جو وائٹ سٹار لائن کا ڈائریکٹر تھا، اور لارڈ پیری جو ہارڈ لینڈ اینڈ وولف شپ بلڈر کا ہیڈ تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اور شاندار شپس بنائیں گے۔ آر ایم ایس ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر بردار بحری جہاز تھا جسے وائٹ سٹار لائن کمپنی نے تیار کروایا تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا۔ لوگ اسے ناقابل غرق یعنی نہ ڈوبنے والا جہاز کہتے تھے۔ ٹائٹینک وقت کا سب سے بڑا، مہنگا اور پرتعیش جہاز تھا کیونکہ اسے وقت کی جدید ٹیکنالوجی سے بنایا گیا تھا اور اس میں زندگی کی ساری آسائشیں موجود تھیں۔ اس کی تعمیر 1909 میں شروع ہوئی اور 1912 میں مکمل ہوئی۔ اس جہاز کا وزن تقریباً 46,000 ٹن اور لمبائی 882 فٹ تھی۔ اس میں مسافروں کے لیے 3 کلاسز رکھی گئی تھی۔ پہلی کلاس بہت شاندار اور امیر لوگوں کے لیے تھی، جبکہ تیسری کلاس عام لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ فرسٹ کلاس کے کمرے کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں تھے، جن میں پرائیویٹ بالکنی بھی موجود تھی۔ شاندار سیڑھیاں، لکڑی، شیشے اور لوہے سے بنی ایک خوبصورت سیڑھی جو ٹائٹینک کے سمبل بن گئی۔ گرم پانی کا سوئمنگ پول بھی اس وقت کافی یونیک تھا۔ جم جس میں ایکسرسائز مشینز، روونگ مشین اور الیکٹرک گھوڑا بھی موجود تھا۔ ترکش باتھ اور مساج روم بھی موجود تھے جہاں پیسنجر ریلیکسیشن کے لیے جاتے تھے۔ لگژری ریسٹورنٹ اور کیفے جس میں فائنسٹ فوڈ ملتا تھا۔ ریڈنگ روم اور اسموکنگ روم آرام اور تفریح کے لیے موجود تھا۔ فرسٹ کلاس کے لیے الیکٹرک لفٹ بھی لگ گئی تھی اور سب سے خاص اس میں وائرلیس روم بھی موجود تھا، یہاں سے ہی SOS سگنل بھیجا گیا تھا۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع کیا۔ اس کا روٹ فرانس کے شہر شیربرگ اور آئرلینڈ کے کوئنز ٹاؤن سے ہوتا ہوا امریکہ کے شہر نیو یارک تک تھا۔ اس سفر میں 2224 افراد سوار تھے، جن میں مسافر اور عملہ دونوں شامل تھے۔ 1912 کی رات ایک المناک موڑ لے آیا جب جہاز بحیرہ اوقیانوس سے ٹکرا گیا۔ اپریل 1912 کی صبح تک ٹائٹینک مکمل طور پر سمندر کی تہہ میں جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں ہوا۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور جبکہ 710 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ اس سانحے کے بعد دنیا بھر میں سمندری سفر سے متعلق قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ ہر جہاز پر لائف بوٹس کی مناسب تعداد، بہتر اور وائرلیس کمیونیکیشن کو بھی زیادہ بہتر کیا گیا اور حفاظتی مشقیں لازمی قرار دی گئیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان کا غرور اور حد سے زیادہ اعتماد بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔